السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم کہانی سننے لگے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی. حضرت ادریس علیہ السلام عراق یا مصر میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام اخنو تھا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ادریس کے نام سے پکارا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سکھایا. اس سے پہلے کسی کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اور یہ جو تعلیم ہم سیکھتے ہیں آج حاصل کرتے ہیں ایجوکیشن، اس کا درس جو ہے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا. اسی لیے ان کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا گیا. اس سے پہلے کوئی واعظ و تبلیغ نہیں کرتا تھا، اس طرح سے درس نہیں دیا جاتا تھا جس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام نے دینا شروع کیا. اسی درس کے حوالے سے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ ادریس. آپ نے جناب بہت کچھ نیا نیا بنایا جو اس سے پہلے دنیا میں لوگوں کو نہیں آتا تھا. آپ نے وہ سب لوگوں کو سکھایا، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے علم نجوم، ستاروں کا جو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے سکھایا. ہماری شریعت میں، مسلمانوں میں اب یہ علم منع ہے، ٹھیک ہے. پہلے اس کی اجازت تھی لیکن اب یہ علم حرام ہے. تو جو ستاروں کا علم سیکھتا ہے یا یہ ستاروں سے کچھ ڈرائیو کرتا ہے کہ جی اب ایسے ہوگا کل ایسے ہوگا، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے. تو ہم اس پہ بیلیو نہیں کرتے. اس کے علاوہ جناب حساب، جی میتھمیٹکس، تو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کا علم جو ہے وہ دنیا کو دیا. اس کے علاوہ پین سے لکھنا، قلم سے، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا میں نہیں تھا تو قلم سے لکھنا. اور کپڑے سینا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، ان کی انوینشن ہے. اس سے پہلے سب جو لوگ تھے وہ کھالوں کے جانور جو ہوتے ہیں ان کی کھالوں کے کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو بھی کپڑے سی کے پہننا نہیں آتا تھا. اس کے علاوہ آپ نے یہ جو ہم میجرمنٹس کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، یہ ناپ تول کے طریقے جو ہیں یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہیں. اور اسلحہ، جی گنز، پسٹلز، یہ تو ہمارا لیٹسٹ اسلحہ ہے نا. اس دور کا جو بھی اسلحہ تھا، مطلب اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی تلوار نہیں ہوتی تھی، تیر نہیں ہوتے تھے، نیزے، یعنی کہ جو بھی ہے اس دور کا ہمیں تو نہیں پتہ ایگزیکٹلی کیا اسلحہ یا اس کی شیپ کیا ہوگی، لیکن یہ اسلحہ جو ہے یہ ان کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے. تو دو چیزیں جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں ان کے زندگی میں. ایک تو واعظ و تبلیغ، کہ انہوں نے بہت تبلیغ کی، بہت دین کی اشاعت کی. دوسرے آل قابیل کے ساتھ جہاد، ٹھیک ہے نا. انہوں نے آل قابیل کے ساتھ جو ہے جہاد کیا جب وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اس دور کے جو ان کے فالورز تھے تو وہ بھی ظاہری بات ہے مسلمان تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئے ہیں، سب کا دین اسلام ہی تھا، ایک ہی دین تھا اور ایک ہی اللہ کے ماننے والے تھے. تو انہوں نے ان سے جہاد کیا. اس کے علاوہ جب آپ نے تبلیغ شروع کی تھی سٹارٹ میں، تو وہاں کے لوگ اور آپ کے جو ہیں جتنے بھی آپ کے پیروکار تھے، جو آپ کے مذہب پر آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کو ایک ماننے لگ گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ان سب کو تکلیف دینی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. جیسے مکہ کے کافر کرتے تھے مسلمانوں کو، ٹارچر کرتے تھے کہ تم کیوں اسلام قبول کیا ہے تم نے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور بابل میں رہتے تھے آپ، وہاں سے آپ نے مصر کا رخ کیا. اور پھر دریائے نیل جو ہے اس کے کنارے جو ہیں یہ سارے لوگ آباد ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے پہلے ساری آبادیاں جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے پہ ہی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ اور تو پانی کا یا آنے جانے کا سسٹم کوئی نہیں تھا. تو پانی انہیں خود بھی پینے کو دریاؤں سے ملتا تھا اور فصلوں کے لیے بھی، اور خود بھی ٹریولنگ کرنے کے لیے کشتیاں جو ہیں وہ سمندر یا دریا کے راستے سے ہی وہ ٹریول کر سکتے تھے. وہ آسان تھا ٹریولنگ. ویسے تو وہ دوسری طرح سے بھی جانوروں پہ بھی ٹریول کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے کتنی ساری چیزیں انوینٹ کی، جنہوں نے بہت زیادہ واعظ اور تبلیغ کی، اور بالآخر 365 ایئرز، جی 365 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. جی ان کا یہ واقعہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ دنیا میں قبض نہیں ہوئی، ان کی روح جو ہے چوتھے آسمان پر قبض ہوئی. ان کو بہت شوق تھا نا اللہ کی عبادت کرنے کا، بہت عبادت کرتے تھے اور اتنا ذکر کرتے تھے اللہ کا کہ جتنا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. تو جب یہ اتنا ذکر کرتے تھے تو ان کو بہت شوق تھا کہ مجھے اور زندگی ملے اور میں اور اللہ کی عبادت کروں. تو انہیں یہ شوق ہوا کہ میں یہ جان لوں کہ میری کتنی زندگی ہے تاکہ میں خوب عبادت کروں، یا اگر میری زندگی کم ہے تو میں اللہ سے
اور زندگی کی ریکویسٹ کر لوں کہ میری زندگی لمبی کر دیں کہ میں زیادہ ساری عبادت کروں۔ تو یہ جب اوپر جا رہے تھے، چوتھے آسمان پہ ان کی ملاقات ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ ان کی روح قبض کرنے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے جب مجھے حکم دیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو تو میں نے سوچا وہ تو دنیا میں ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے بات کرنے کے لیے اوپر آ رہے تھے۔ تو اس طرح چوتھے آسمان پہ ان کی ملاقات ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہوئی، اور وہیں پر اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یوں 365 ایئرس کی ایج میں حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وفات پائی۔